مان لیتا ہوں یہ بات کہ پرائم منسٹر کو اس کے بارے میں بیماری کے بارے میں نہیں پتہ تھا اور انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے بارے میں سیکھا اور وہ کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں، لہٰذا جو انہیں جو بتاتا تھا وہ اس پر یقین کر لیتے تھے۔ ویسے بھی ان کی سیاسی بات چیت بھی ایسی سمجھ آئی ہے کہ جس نے جو کہا انہوں نے یقین کر لیا۔ کسی نے کہا چینی زیادہ ہے، انہوں نے باہر بھیج دی، پھر انہوں نے کہا کم ہو گئی، انہوں نے اندر بلا لی۔ تو وہ ایک سنی سنائی باتوں پر کافی یقین رکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا میں نے کر دیا، وہ میں مان لیتا ہوں۔ لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آج جو این سی او سی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی جو کرونا کا ٹیسٹ ہے اس کا ریٹ 5,500 روپے ہوگا اور اگر کٹ جو ہے وہ چائنیز نہیں ہوگی تو 6,500 روپے ہوگا۔ یہ پچھلے 4 مہینے سے جو 10,000 کی لوٹ سیل لگی ہوئی تھی اس میں بھی کنفیوژن تھا۔ یہ جو پرائیویٹ لیب 9,000 10,000 8,000 کا ٹیسٹ کر رہی تھیں فروری سے لے کر آج 25 جون تک، یہ این سی او سی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ جس اسد عمر کی آج وہ میرے ساتھ تعریفیں کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، اس کو یہ بات فروری میں نہیں پتا تھی کہ کٹ کتنے کی آ رہی ہے اور ٹیسٹ کتنے کا ہونا چاہیے۔ یہ جو اربوں روپیہ لوگوں کا لوٹا گیا ہے ٹیسٹ کے نام پر، اور آپ دیکھیں نا پی سی بی نے حفیظ کا ٹیسٹ کرایا پازیٹیو آ گیا ہے، اس نے جا کے پرائیویٹ لیب سے کرایا نیگیٹو آ گیا ہے، مذاق بن گیا ہے ہمارا ٹیسٹ بھی۔ یہ تو این سی او سی کی اور کٹوں کی کارکردگی ہے جو انہوں نے امپورٹ کی ہیں این ڈی ایم میں سے۔ اس کو کنفیوژن نہ کہیں تو کیا کہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہم 4 مہینے میں ایک ایسی کٹ نہیں پاکستان میں لا سکے جو صحیح ٹیسٹ ہی کر دیں ہمارے 10 کرکٹر اب انگلینڈ جانے سے بیٹھے ہیں، وہ اپنا پرائیویٹ لیب سے جا کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ نیگیٹو آ جاتا ہے، پی سی بھی ان کا ٹیسٹ کراتا ہے سرکاری طور پہ تو پازیٹیو آ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم کنفیوز نہیں تھے، وینٹیلیٹر کی قیمت فکس کر دیتے کہ بھائی پرائیویٹ ہاسپٹل اس سے زیادہ نہیں چارج کرے گا، اس پر کوئی پیسے لگنے تھے، یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے۔ کنفیوز نہیں تھے، کیا دیتے آکسیجن اتنے میں ملے گی، وہ جو ایکٹرما انجیکشن ہے 3 لاکھ کا بکا ہے 20,000 کا، اس پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ، بلکہ کہیں نظر ہی نہیں آئی کرونا میں گورنمنٹ۔ مجھے نہیں پتا آج کیا تعریفیں کرتے رہے ہیں پرائم منسٹر کا، لوگ یہاں ایک انجیکشن 25,000 روپے والا 2.5 3 لاکھ میں خریدتے رہے ہیں اور چیختے رہے ہیں کہ یار وہ مل نہیں رہا، میرا پیشنٹ آئی سی یو میں ہے، مجھے ایکٹرما انجیکشن لے دو۔ بعد میں انہوں نے کہا وہ تو لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے، جب پاکستان میں 1 لاکھ لوگوں کو لگ چکا تھا۔ میرا مطلب ہے پھر ایک گولی کے بارے میں کہا گیا، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ چند 100 روپے کی گولی جو ہے ہزاروں روپے کی پہنچ گئی اگلے دن۔ ظفر مرزا صاحب کہتے ہیں سٹاک ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ کوئی حکومت ہے؟ میرا مطلب ہے کیا بات کر رہے تھے وزیر اعظم؟ جو کورونا کے اندر لوگوں کا استحصال ہوا ہے، مالی استحصال ہوا ہے، اس پر اس ملک میں کوئی نیب نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی جے آئی ٹی نہیں ہو سکتی، اس میں کیوں مال بنایا گیا ہے کورونا میں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کیپٹلسٹ اکانومی کے بارے میں کہ اگر تمام کیپٹلسٹ کو پھانسی کا آرڈر دے دیا جائے تو ایک کیپٹلسٹ جو ہے نا وہ ان کی پھانسیوں کے لیے رسی بیچنے آ جائے گا۔ تو ہوا یہاں یہ ہے کہ جب موت بک رہی تھی تو یہ سرمایہ دار اس موت کے خریدار بھی بن کر یہاں آ گئے، اور اس حکومت نے جس طرح چینی میں پیسہ بنانے دیا، آٹا میں پیسہ بنانے دیا، دوائیوں میں پیسہ بنانے دیا، اس نے یہاں کے مافیا کو کورونا میں بھی پیسہ بنانے دیا اور اربوں روپیہ بنایا گیا لوگوں کی لاشوں پہ، اربوں روپیہ بنایا گیا یہاں پہ۔ اور وزیر اعظم اس کا جواب دینے کی بجائے آج یہ بتا رہے تھے کہ میری این سی او سی کی کارکردگی اتنی زبردست ہے کہ دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دنیا میں $9 میں کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، یہاں 9,000 روپے میں ہو رہا تھا۔ $9 اور 9,000 میں فرق نکال لیں، بیلجیم میں $9 میں ہو رہا تھا، امریکہ میں $9 میں ہو رہا تھا، یہاں 9,000 روپے میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مال بنایا جا رہا تھا اور ہم سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے چینی کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے آٹا یہاں 50 روپے کلو پچھلے 3 ماہ میں مہنگا ہو گیا ہے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے انسولین 300% مہنگی ہو گئی ہے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ویسے ٹیسٹ یہاں کئی ہزار گنا مہنگا ہوا ہے، وینٹیلیٹر 1 لاکھ روپے میں ایک دن میں بکا ہے، آکسیجن 50 ہزار روپے میں بکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے تحفظات جائز ہیں، یقینی طور پر پاکستانیوں کو ان مشکلات کا سامنا ہوا ہے گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران۔ جنرل صاحب ایڈ یور کمنٹ کوئکلی، پھر مجھے تو اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر نہیں ہے، اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر نہیں ہے، اس کی ذمہ دار این سی او سی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، آ گیا پوائنٹ آ گیا۔